نوٹیفیکیشن آ گیا کہ پنجاب میں لاک ڈاؤن ہوگا آج رات 12 بجے سے لے کر 5 اگست تک، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران اس کو مسترد کرتی ہے اور ہم اپنا کاروبار کل کھولیں گے پنجاب بھر کے تاجر۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کسی صورت بھی ہمیں یہ لاک ڈاؤن اب قبول نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے نام پر ہم سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ کل وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہ کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا۔ آج پنجاب کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ جناب لاک ڈاؤن ہوگا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ پنجاب میں تو سندھ کی حکومت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، پنجاب میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وزیر اعظم کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی سٹیک ہولڈر سے بات نہیں ہے۔ اس وقت جو ہی اعلان ہوا ہے تمام مارکیٹیں رش سے بھر چکی ہیں۔ اس وقت کسی مارکیٹ میں کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا، اندر جانے کا۔ پبلک ٹوٹ کر مارکیٹوں میں پڑ گئی ہے اور اس کا ساری ذمہ داری میں پنجاب گورنمنٹ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کی جتنا کرونا آج پھیلے گا اس کی تمام تر ذمہ داری پنجاب حکومت پر ہے۔ غلط پالیسی کی وجہ سے ہم پچھلے 5 ماہ سے پورا تعاون حکومت کے ساتھ کر رہے تھے۔ جس طرح سے انہوں نے کہا ہم نے تعاون کیا، ہم پیٹتے چلے آ رہے ہیں کہ اس عید پر رش نہیں ہوتا ہے، اس عید پر ہمیں رات 10-12 بجے تک کاروبار کرنے دیا جائے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا جس کسی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اس نے حکومت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے تاجروں کے ساتھ زیادتی کی ہے، پاکستانی عوام، پنجاب کی عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بلوچستان میں رات 10 بجے تک دکانیں کھلی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگلے جو دن ہیں عید والے 12 بجے تک اجازت دیں گے۔ کے پی کے کھلا ہے، کے پی کے میں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، سندھ میں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ پنجاب کی گورنمنٹ کو عثمان بزدار صاحب اتنے ایکٹیو تو نہیں ہیں کہ انہوں نے چھلانگ لگا کر کہا میں پہل کر لوں، یہ کوئی اتنا اچھا کام نہیں تھا۔ میری گزارش ہے وزیر اعظم صاحب، میرا سوال بھی ہے کہ اگر 50 لوگ بس کے اندر سفر کر سکتے ہیں بغیر ماسک کے، کنڈکٹر کے پاس کوئی سینیٹائزر نہیں ہوتا ہے، ٹیکسی والے کے پاس کوئی سینیٹائزر نہیں ہے، 4 لوگ وہ بھی بٹھا کے بیٹھا ہے، 20 لوگ ویگن میں سوار ہیں، کوئی سینیٹائزر نہیں ہے، کوئی ماسک نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے دکاندار ماسک بھی رکھ کے بیٹھا ہے، سینیٹائزر بھی رکھ کے بیٹھا ہے، ایس او پی پر پورا عمل کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں 3 لوگ دکان میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ کیا ہے کرونا؟ اس کرونا کے نام پہ ہمیں کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ ہم پچھلے 5 ماہ سے اتنی مشکل میں ہیں، کاش ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک وزیر، ایک بیوروکریٹ اس مشکل میں ہوتا۔ ان سب کو پوری تنخواہیں مل رہی ہیں، ان سب کو پوری مراحت مل رہی ہیں، ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ ایک تاجر اس وقت کتنی مشکل میں ہے، ایک غریب آدمی کتنی مشکل میں ہے۔ یہ صرف اور صرف سارا دن ساری رات ہمارے خلاف لاک ڈاؤن پہ سیاست ہو رہی ہے۔ کبھی ایک خاتون آ گئی ہیں ہمارے ملک میں کمپیوٹر لے کر باہر دنیا سے، وہ سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھ کر اس پاکستان کو جس کے 80% لوگ مجھ سمیت پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھانے آ گئی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ایسے ہوگا، ایسے لوگوں کو پیسے ملیں گے۔ اس کے باوجود جب پیسے ملتے ہیں تو لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے، وہاں کوئی ایس او پیز نہیں ہوتی ہیں۔ برائے مہربانی حکومت پنجاب اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے، ورنہ کل ہم تمام تحصیلوں میں، تمام اضلاع میں، تمام مارکیٹوں میں اپنا کاروبار کھولیں گے۔ پھر دیکھیں گے حکومت ہمارے ساتھ لڑائی کرتی ہے، حکومت ہمارے ساتھ لڑنا چاہتی ہے، ہم بالکل تیار ہیں۔ حکومت ہم پر اپنی رٹ قائم کرنا چاہتی ہے، ہم بالکل تیار ہیں۔ برائے مہربانی حکومت وقت نہ ہمیں امتحان میں ڈالے نہ خود ڈلے۔ 5 ماہ سے جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اب قابل قبول نہیں ہے۔ تاجر اس وقت جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے، ہر تاجر پورے پنجاب میں پریشان ہو گیا ہے۔
آپ جا کر دیکھیں اس وقت جو مارکیٹوں کی حالت ہے، تمام مارکیٹیں رش سے بھر چکی ہیں۔ اس کی تمام تر ذمہ داری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر عائد ہوتی ہے۔ جو ہمارے وہاں پہ وزیر اطلاعات ہیں وہ خود بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، چوہان صاحب جو ہیں وہ پہلے ہی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی بات مجھے ملے اور میں میڈیا کو بتا دوں۔ تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے تاجروں کے ساتھ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ فی الفور اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے۔ عید کی جو چاند رات کہلاتی ہے، اس عید کا جو آخری دن ہے وہ جمعہ ہے، اور جمعہ تک ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے۔ ہم کسی صورت بھی اب اس کو قبول نہیں کریں گے۔